اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اسماعیل میڈیا پروڈکشن، علی حسن آرٹس، مدینہ گروپ، اسماعیل موویز گروپ والوں کو، جنہوں نے اس عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کیا، اور تمام حاضرین محفل کو اسٹیج پہ رونق افروز مشائخ اعظام، علماء کرام، سب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد عمر فیض قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ اسٹیج پہ رونق افروز ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمرہ کا ٹکٹ بھی ہے، کون کون یہ تمنا لے کر آیا ہے؟ سب لے کر آیا نا؟ ایک عاشق کی اس بات سے بڑھ کر اور تمنا کیا ہو سکتی ہے کہ سرکار مدینے میں بلا لیں۔ جو احباب اس خواہش سے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی پیچھے مدینہ گروپ والے احباب کھڑے ہیں، ان سے مل کر وہ باکس میں ڈال دیں۔ تو میں 3 اشعار پیش کرتا ہوں اور اگلے مہمان کو دعوت دوں گا۔ آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، یا محمد، توجہ ہے نا آپ کی؟ سبحان اللہ کہیں اور اونچی آواز سے، نیکیاں آپ نے لینی ہیں، دلواتا میں ہوں، کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے کہیں۔ جب تعریف کرنی ہو اور الفاظ نہ مل رہے ہوں تو لفظ ہے بس، یعنی کہ بس۔ تعریفی زمرہ میں شاعر نے اسے استعمال کیا، دیکھتا ہوں اس کو سمجھ آتی ہے اور کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ یا محمد، اسٹیج والوں کو بھی توجہ چاہوں گا، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس۔ اور آپ کے لیے شاعر نے شعر لکھا کہ گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس۔ اور ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا۔ کس کس کو پتا ہے؟ سفر معراج میرے رب کریم نے ہاتھوں کو بلند کر کے، جسے یقین ہے وہ ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہے کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس، کہ قرب موسیٰ اور ہے، معراج مولا اور ہے، ذات باری اور ہے، شمع تجلی اور ہے، اور طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے یہ سبق کہ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے، کہ ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس۔ اور ان کے لیے جو نہیں مانتے، بحث کرتے ہیں کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے ہے، آپ نے ہاتھوں کو بلند کر کے اس بات کی تائید کرنی ہے اور بتانا ہے کہ دیکھ اب بھی وقت ہے، دامن نبی کا تھام لے۔ ہاتھوں کو بلند کریں، یہ دعوت دیں اس کو جو نہیں مانتا کہ دیکھ اب بھی وقت ہے، دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس۔ اور آخری شعر، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا اے سروش، دفاتن میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس، یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس، کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی، وہ پذیرائی کہ بس۔ میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں سادات کرام پیر سید محسن شاہ گیلانی صاحب، آپ رونق افروز ہوئے، میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اور میں اب خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا محمد عمر فیض قادری صاحب۔ آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت انداز سے خطاب فرمائیں، ایک مرتبہ نعرہ بھی لگائیں اور استقبال بھی کریں، ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، آواز نہیں آئی، اونچی آواز سے
پتہ چلے کہ یہ دیوانے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر اور اونچی نعرہ رسالت. جو مدینے کی تڑپ لے کر بیٹھا ہے جتنی اونچی سبحان اللہ کہے گا, جتنی محبت سے سبحان اللہ کہے گا, اتنی جلدی بلاوا آئے گا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. ایک نعرہ میں پاک وطن سے آیا اپنی نسبت کا, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ گتفری. النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آلہ وأصحابہ المتأدبین بالتقوی. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق صد احترام سرمایہ ملت یادگار اسلاف استاذ العلماء برادر محترم حضرت علامہ نصر اللہ سیالوی صاحب دامت برکاتہ بلا لیا. محترم المقام یادگار اسلاف جگر گوشہ شیخ المشائخ شیخ طریقت حضرت قبلہ پیر سید وقار حسین شاہ صاحب زید مجدہ, مہمان ذی وقار جناب چودھری محمد ارشد گجر صاحب, محترم المقام جناب چودھری محمد شفیق صاحب, جملہ مشائخ علماء کرام اور معظم حاضرین و سامعین, اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس ذی وقار مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا. اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور تعلیمات کے حوالے سے باہم مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر عزیز محترم المقام حضرت سید وقار الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ ملالیہ اور محمد جمیل شہزاد صاحب اور ان کے جملہ رفقا اور وابدین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو
دوستوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا پروگرام ذو جہتین ہے، اس کے دو آسپیکٹس ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک کا تعلق دو شخصیات، حضرت پیر سید منظور حسین شاہ صاحب اور منشی محمد شریف صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے ساتھ، اور دوسرے پہلو کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے ساتھ۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں چند ایک گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ رب العزت حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، امتی امت مرحومت، کہ میری امت رحم کی گئی امت، کہ اللہ نے میری امت پہ رحمت فرما دی ہے، میری امت پہ میرے رب نے رحم کر دیا ہے۔ اس حدیث کو اس عظیم شخصیت نے روایت کیا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کئی صدیاں بعد ہوئے، لیکن مشہور روایت کے مطابق 75 بار جاگتے ہوئے انہیں حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ عظیم مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور عاشق رسول بھی۔ 75 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ ایک بار دیدار ہوا حضور کا تو قدموں پہ گرے، عرض کی اللہ کے حبیب، دل میں ایک ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اس کو دور کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سیوطی کیا پریشانی؟ اب ان کا تقویٰ دیکھیے، خوف خدا دیکھیے۔ عرض کی اللہ کے حبیب، مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں۔ امام الانبیاء مسکرائے، فرمایا، سیوطی کیسی بات کر رہا ہے؟ کیا یہ مکھڑا دوزخیوں کو دکھایا جاتا ہے؟ سیوطی تو جنتی ہے، تو جنتی ہے، کیا یہ دیدار جہنمیوں کو کرایا جاتا ہے؟ تو جنتی ہے سیوطی۔ قدموں پہ گرا۔ عرض کی اللہ کے حبیب، اب تسلی ہو گئی، اب تسلی ہو گئی کہ میں جنتی ہوں۔ کیوں؟ جنت کے مالک نے جو کہہ دیا تو جنتی ہے۔ اب تسلی ہو گئی اللہ کے حبیب کہ میں جنتی ہوں، مگر دل کو ایک اور دھڑکا لگا ہے، وہ بھی دور کر دیں۔ جانتے تھے نا دریائے رحمت جوش میں ہے، آج سارے مسئلے حل کرا لیں، کیونکہ وہاں نہ تو ہے نہیں۔ عرض کی اللہ کے حبیب، دل کو ایک اور دھڑکا ہے، وہ بھی دور کر دیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، سیوطی اب کیا دھڑکا ہے دل کو؟ عرض کی اللہ کے حبیب، یہ تو یقین ہے میں جنتی ہوں، مگر صرف اتنا بتا دیں کہ جنت میں حساب دے کے جاؤں گا یا بغیر حساب لے جائیں گے؟ امام سیوطی کہنے لگے، میرے آقا جنت کی تو اب گارنٹی ہو گئی جنتی ہوں، وہ تو ڈگری ہو گئی کہ جنتی ہوں، اب ایک اور دھڑکا ہے، حساب دے کے جاؤں گا یا بغیر حساب لے جائیں گے؟ امام الانبیاء نے قدموں سے اٹھایا سیوطی کو اور سینے لگایا۔ تاجدار کائنات نے بازو پکڑ کے فرمایا، سیوطی کیا یاد کرے گا کس رحمت عالم کا دامن پکڑا تھا؟ فرمایا، سیوطی اللہ کی عزت کی قسم، ساری دنیا حساب دے کے جائے گی، تجھے میں بغیر حساب کے جنت لے جاؤں گا۔
سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ محدث سیوطی، وہ مفسر سیوطی اور وہ کشتہ عشق مصطفیٰ سیوطی اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت رحم کی گئی امت، امتی امت مرحومہ۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے حبیب اس کا مطلب کیا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے آپ کی امت پہ رحمت فرمائی ہے کہ امت مرحومہ ہو گئی؟ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت پہ میرے رب نے اس طرح کرم فرما دیا کہ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها ولا ذنوب علیہا، کہ میری امت کے لوگ قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے، گناہ ساتھ ہوں گے، قبروں میں جائیں بہت سے لوگ، لیکن حشر کے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو گناہ معاف ہوں گے۔ صحابہ نے حیران ہو کے سوال کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قبروں میں جائیں گے تو گناہ ساتھ ہوں گے اور اٹھیں گے تو معاف ہوں گے، تو آقا یہ بھی فرمائیے کہ قبروں میں جانے کے بعد انہوں نے وہاں جا کے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، صدقہ و خیرات نہیں کیا، تو قبروں میں لیٹے لیٹے گناہ معاف کیسے ہو گئے کہ حشر کو اٹھیں گے تو گناہ معاف ہو گئے؟ امام الانبیاء نے فرمایا دنیا میں اپنے بیٹے نہیں چھوڑ آئے تھے، برادری نہیں چھوڑ آئے تھے، مسلمانوں کی جماعت نہیں چھوڑ آئے تھے، تو وہ جب ہر نماز میں پڑھتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، مولا مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے اور آقا کی امت کے سارے مومنوں کو بخش دے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کیا رب نے انہیں بیکار دعائیں سکھائی تھی؟ دینا کچھ نہیں تھی، صرف مانگنا سکھایا تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا سنو اللہ کی عزت کی قسم، پچھلوں کی دعاؤں کے صدقے میں اگلوں کے گناہ معاف ہوتے رہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ لوگ بہت خوش بخت ہوتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد جن کے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا ہوتا ہے۔ تو یہ دو شخصیات اس حساب سے بہت سعید ہیں، بہت سعید ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسے پسماندگان عطا کیے، ایسے لواحقین عطا کیے کہ جو اتنی حسین مجلس سجا کے بیٹھے۔ بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے۔ لیکن عمل تو ہم یہاں کریں گے، تلاوت یہاں ہوئی، نعت خوانی یہاں ہوئی، خطاب یہاں ہو رہا ہے، صلاۃ و سلام ہوگا، یہ سب عمل ایسے ہیں کہ کرنے سے ثواب ملتا ہے، آخر میں دعا ہوگی ثواب ملے گا۔ تو ہم یہاں سے یہ ثواب انہیں پہنچائیں گے جن کے ایصال ثواب کی محفل ہے، تو یہ ثواب یہاں سے وہاں پہنچے گا کیسے؟ یہ توجہ طلب بات ہے، یہ لے جائے گا کون وہاں پہ؟ امام الانبیاء کی حدیث ہے کہ یہ ثواب یہاں سے وہاں قبروں تک پہنچانے کے لیے عام فرشتہ نہیں آتا، جبرائیل امین آتے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ ثواب جو ہے نا اس کا تھال بھر لیتے ہیں، جنت سے تھال لاتے ہیں، طبق لاتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں وہ تھال کس چیز کا بھرتے ہیں؟ نہیں، جنت کی نعمتوں کا بھرتے ہیں، کہ ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں وہ جنت کی نعمتوں میں بدل جاتی ہیں۔ ہر اچھے عمل سے جنت کی ایک الگ نعمت بنتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ آپ سنتے رہتے ہیں حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ خطباء بھی بیان کرتے ہیں اور نقباء بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نا سبحان اللہ کا حسار ہے، کیوں کہ امام الانبیاء نے فرمایا من قال سبحان اللہ مرۃ واحدہ، من قال مرۃ واحدہ سبحان اللہ غرس لہ نخل فی الجنہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جو میرا امتی یہاں سبحان اللہ کہتا ہے، دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ سبحان اللہ کہنے کا عمل جنت کا ایک درخت اگا دیتا ہے۔
اس عمل سے کیا بنتے ہیں؟ سبحان اللہ کہنے سے جنت کے درخت بنتے ہیں. اسی طرح امام الانبیاء کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو زمین پہ اللہ کا گھر بنائے، مسجد بنائے، اس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العزت جنت میں اس کا محل بناتا ہے. تو مسجد بنانے کے عمل سے جنت کے محل بنتے ہیں، سبحان اللہ کہنے کے عمل سے جنت کے درخت بنتے ہیں. کچھ عمل ایسے ہیں جس سے جنت کی حوریں بنتی ہیں، کچھ اعمال اور نیکیاں ایسی ہیں کہ جس سے جنت کے دیگر جو نعمتیں انعامات وہ بنتے ہیں. تہجد کے لیے اندھیرے میں اٹھنا، اس سے قبر کی روشنی بنتی ہے. تو سمجھ گئے نا. لیکن چونکہ ذکر رسول کی مجلس ہے، ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں. ہر انسان جس نے جنت جانا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ اس کو جنت کے کس درجے میں رکھنا ہے، کیونکہ جنت کے 100 درجے ہیں. پھر ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے کے درمیان ہزاروں درجے ہیں. اب اللہ جانتا ہے کس کو کس درجے میں رکھنا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ سب سے آخر میں جو مسلمان جہنم سے نکال کے جنت بھیجا جائے گا، یہ جو دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اللہ رب العزت اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے عطا کرے گا. جو اتنا گناہگار ہوگا کہ سب سے آخر میں جنت سے جہنم سے نکلے گا اور جنت جائے گا. سمجھ آئیے نا آپ؟ تو بتائیے ولیوں کی جنت کتنی وسیع ہوگی، اور وہ لوگ جو اپنے عملوں سے ہی جنتی ہو گئے ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی. لیکن جو نقطہ میں عرض کر رہا ہوں غور سے سنیے. جی اللہ جانتا ہے کس کو کتنا ایریا جنت کا دینا ہے، کس جنت میں رکھنا ہے. لیکن ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، تو اس ایریے میں درخت بڑھتے ہیں. جس کو جو جنت دینی اللہ نے، اس ایریے کے درخت بڑھتے ہیں، خود جنت نہیں بڑھتی. آپ کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی 10 مربع زمین ہے، آپ کی 50 ایکڑ زمین ہے. آپ زمین میں باغات بڑھا سکتے ہیں، درخت بڑھا سکتے ہیں، اس کے اندر مکان تعمیر کر سکتے ہیں، عمارتیں بڑھا سکتے ہیں، مگر زمین تو نہیں بڑھا سکتے. یہ سمجھ رہے نا آپ؟ تو سبحان اللہ کہنے سے جنت کے درخت بڑھتے ہیں. جس نے سبحان اللہ کہا اور رب نے اسے جو جنت دینی ہے اس کے درخت بڑھے، خود جنت نہیں بڑھی. مسجدیں بنائی اس نے، اس کی جنت میں محل بڑھے، خود جنت نہیں بڑھی. سمجھ گئے نا بات؟ اب سنیے امام الانبیاء کے غلاموں، اپنی صدی کے غوث حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہی جن کے رسائل آپ کو پڑھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں سبحان اللہ سے جنت کے درخت بڑھتے ہیں، مسجدیں بنانے سے محل بڑھتے ہیں، کچھ عمل ہیں حوریں بڑھتی ہیں، مگر خود جنت نہیں بڑھتی. مگر یہ اپنے وقت کے غوث ہیں. اور مریضان دیوبند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا ان کے بارے میں کہ بارگاہ نبوی میں قرب کا حال یہ تھا کہ جب علماء پوچھتے نا اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے، تو انہیں فرماتے ٹھہرو میں تمہیں حضور سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں. کئی صدیاں بعد ہوئے حضور، تھوڑی سی توجہ کرتے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا. اس درجے کے انسان ہے.
تو وہ فرما رہے ہیں سبحان اللہ سے درخت بڑھیں گے، جنت نہیں بڑھے گی. مسجدیں بنانے سے محل بڑھیں گے، جنت نہیں بنے گی. تہجد پڑھنے سے حوریں بڑھیں گی، جنت کی زمین نہیں بڑھے گی. مگر آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے خود جنت کی زمین بڑھتی ہے. سمجھ رہے؟ سجدوں سے، تلاوتوں سے، روزے رکھنے سے، حج کرنے سے، طواف سے، تبلیغ سے جنت کی زمین نہیں بڑھتی. محل بڑھتے ہیں، درخت بڑھتے ہیں، حور و غلمان بڑھتے ہیں، اس کے اندر نعمتیں بڑھتی ہیں. مگر آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء پر درود پڑھنے سے خود جنت بڑھتی ہے. اور آپ سے پوچھا گیا کیوں، اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ جنت مصطفیٰ کے نور سے بنی ہے. جنت بنی ہے حضور کے نور سے. اور جب کوئی امتی درود پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکل کر جنت کی زمین میں جا جائے اور اس نور کے داخلے سے زمین پھیل جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو بھی ہم عمل کرتے ہیں نا اس سے جنت کی نعمتیں بنتی ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ اب یہ تربیتی بات ہے، اس کے برعکس نیکی کریں گے تو جنت کی نعمتیں بڑھے گی، درود سے جنت بڑھے گی. لیکن اگر گناہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ سنیے، ہر گناہ سے جہنم کا ایک عذاب بنتا ہے. کچھ ہمارے کرتوت ایسے ہیں جس سے جہنم کے بچھو بنتے ہیں، کچھ ہمارے گناہ ایسے ہیں جس سے جہنم کی آگ بنتی ہے، کچھ جرم ایسے ہیں جس سے جہنم کے سانپ بنتے ہیں. ہر گناہ سے جہنم کا ایک الگ عذاب بنتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے. تو گھروں میں انڈیا کی فلمیں چلا کے ساری رات تکنے والوں اور ننگے سر اور ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھرنے والیوں اور ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارنے والے بددیانت تاجروں اور دفتروں میں بیٹھے ہوئے حرام خور افسروں اور دودھ میں پانی ملا کر بیچنے والے ظالموں اور بھائیوں کا خون کرنے والے نادانوں اور دوسروں کی زمینیں غصب کرنے والے جاہلوں اور غریبوں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں پر دست درازی کرنے والے ظالموں، تمہارے ہر کرتوت سے جہنم کا عذاب بنتا ہے. ننگے سر ننگے جسم لے کر میک اپ کر کے بازاروں میں پھرنے والی نادان عورتوں تمہارے لیے جہنم کے عذاب بن رہے ہیں. کلمے کے نام پہ ملک بنا ہے اور اس کی سب سے اونچی کرسی میں بیٹھنے والے حکمرانوں اور رسول کے دین سے غداری کرنے والے ظالموں تمہارے لیے جہنم کے عذاب بن رہے ہیں. ہر گناہ سے، ہر جرم سے جہنم کے عذاب بنتے ہیں. غور سے سنیے. حضرت وتایو ایک بزرگ تھے. وتایو انداز ایسا تھا کہ ہر بات سے نہ نصیحت نکالتے تھے، ہر واقعہ سے نصیحت کی بات نکال لیتے تھے. ماں نے کہا وتایو ہانڈی پکانی ہے، کہیں سے آگ لے کے آؤ. پرانے وقتوں میں آپ جانتے ہیں غربت کا زمانہ، یہ ماچس بھی نہیں تھی، پتھروں سے لوگ آگ جلاتے تھے. کہا وتایو بیٹا ہانڈی پکانی ہے، کہیں سے آگ لے کے آؤ. اب ماں کا حکم تھا، وتایو چلے گئے. 2 گھنٹے بعد واپس آئے. ماں نے کہا وتایو آگ مل گئی؟ وتایو رو پڑے. کہا اماں تیرا حکم تھا، میں تو دوزخ تک گیا مجھے آگ نہیں ملی. غور سے سنو. کہا ماں تیرا حکم تھا آگ لاؤ، ہانڈی پکانی ہے، جلانا. اماں میں تو دوزخ تک گیا مجھے آگ نہیں ملی. ماں حیران ہو کے کہنے لگی وتایو جہنم سے بھی آگ نہیں ملی؟
کہا ماں ہاں وہاں سے نہیں ملی، میں گیا تھا اس ایریے میں جسے دوزخ کہتے ہیں،